میں زین شاہ سے طلاق لے لوں گی ماں۔ وہ بھی اپنے خاندان کی طرح جاہل ہوگا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ چند گھنٹے پہلے وہ پہلی بار گاؤں گئی تھی اور حویلی میں عورتوں کے ساتھ برا سلوک دیکھ وہ نکاح توڑنے کی بات کر رہی تھی، جو اس کے باپ نے مرنے سے پہلے بچپن میں ہی کر دیا تھا۔ ابھی وہ کہتے پیچھے ہٹی تھی کہ زین شاہ کو دروازے پر دیکھ کانپ گئی۔ چچی جان، آپ پلیز کمرے سے باہر چلی جائیں۔ زین شاہ کی سرد لہجے پر اس کی ماں بے بسی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا کہہ رہی تھی بیگم آپ؟ طلاق چاہیے؟ اس کی جانب قدم بڑھاتے زین نے کہا۔ اسلام آباد سے کراچی، اتنی دور میں ملنے کے لیے ترس جاؤں گی۔ کچھ تو سوچا ہوتا، بیٹی بھی آ رہی ہے یا رشتہ توڑ رہی ہے؟ وہ دنگ نظروں سے ماں کو دیکھتے بولی تو شاہ زیب نے سیب کی کاش منہ میں ڈالتے تصحیح کی۔ کراچی نہیں گوٹھ میری بہن، خالص گاؤں ہے اور کراچی سے بھی آگے، مطلب ایک دفعہ تم گئی واپسی ناممکن۔ اس نے جلے ہوئے دل کو مزید جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ امی، آپ تو رات کو کہہ رہی تھی کراچی جانا ہے۔ وہ اب شاکڈ کیفیت میں ماں کو دیکھ رہی تھی، جو نظر چراتے جلدی جلدی گھر کے کام سمیٹ رہی تھی۔ ہاں، تو کراچی تک بائی ایئر جائیں گے، اس سے آگے گوٹھ جانے کے لیے بائی روڈ۔ انہوں نے تسلی دی۔ بائی روڈ امی؟ گدا گاڑی گوٹھ جاتی ہے یا گھوڑا؟ شاہ زیب نے معصومیت سے پوچھا تو نمل لب کاٹ کے رہ گئی۔ غلاظی آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی تھی۔ امی نے اسے دیکھا تو گہری سانس لی۔ فکر مت کرو نمل، کیوں ابھی سے خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ کوئی بھی سخت فیصلہ لینے سے قبل تمہیں ایک بار وہاں جانا ہوگا، کیونکہ وہ گھر تمہارے مرحوم بابا جان کا ہے، اور جو رشتہ تمہارا اس گھر سے ہے وہ انہیں کی خواہش پر ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی بنا کسی آزمائش یا تصدیق کے میں ان کی روح کو تکلیف پہنچاؤں۔ وہ آج بھی ان کی نافرمانی نہیں کر سکتی تھی۔ نمل اور شاہ زیب صالحہ عالمگیر کی دو اولادیں تھیں، بڑا شاہ زیب اور چھوٹی نمل۔ ان کے بچے بہت چھوٹے تھے جب ایک رات عالمگیر شاہ کو اسپتال میں منتقل کیا گیا، جہاں انہیں آخری سٹیج کا کینسر ڈائیگنوز ہوا۔ کراچی کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں ان کی رپورٹس کی گئی تھی، مگر وہ اچھی بھلی زندگی گزارتے اچانک موت کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ صالحہ عالمگیر کی کل کائنات ان کے بچے اور شوہر تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا اس قدر سخت اصولوں والے معاشرے میں وہ اپنے شوہر کے بنا بچوں کی پرورش کیسے کریں گی۔ وہ معجزے کی امید پر روز دعائیں کرتی تھی، اور پھر ایک دن اچانک بے حد تکلیف میں عالمگیر شاہ نے اپنے بڑے بھائی سید عباس شاہ کو اسپتال میں بلوانے بھیجا۔ انہوں نے جانے سے پہلے اپنی بیٹی کو ان کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ صالحہ اپنے شوہر کے اس فیصلے پر اختلاف رکھنے کے باوجود اس وقت خاموش رہی، اور پھر بچوں کا نکاح ہوتے ہی جیسے عالمگیر شاہ کی تڑپتی مچلتی روح کو سکون آ گیا تھا۔ انہیں اس بات کی تسلی ہو گئی تھی کہ ان کی بیٹی محفوظ پناہوں میں رہے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ صالحہ عدت کے بعد اپنے بچے لے کر ہمیشہ کے لیے میکے کا رخ کر جائیں گی۔ انہیں زین شاہ کے باپ سید عباس شاہ کی وہ بات آج بھی یاد تھی جو انہوں نے اسے گھر کے باہر گاڑی میں بٹھاتے کہی تھی۔ تم یہاں سے جا تو رہی ہو صالحہ، مگر یہ بات یاد رکھنا، اس گھر کے دروازے ہمیشہ تم پر اور بچوں پر کھلے رہیں گے، اور نمل کی پرورش کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا، وہ اب زین شاہ کے نکاح میں ہے اور اس کی امانت ہے۔ ہم سید زادے ہیں، ہر ناانصافی ہنس کر سہ جاتے ہیں سوائے شرک اور امانت میں خیانت کے۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے بڑے رعب سے کہا تھا، مگر اس وقت صالحہ کو صرف اس تنگ ماحول سے نکلنا تھا، اور یہ اس کی بھول تھی کہ شاہ خاندان اپنے بچوں کو، اپنی امانت کو بھول جائے گا۔ سید عباس شاہ اپنے قول کے بہت پکے تھے۔ ہر ماہ بچوں کے اخراجات وقت پر بھیجتے تھے، ہر موسم میں دونوں بچوں کے لیے کپڑے، چیزیں، موسمی سوغاتیں خود لے کر جاتے تھے۔ نرمی سختی میں صالحہ کی ایک کال پر وہ ملک کے دوسرے کونے میں حاضر ہو جاتے۔ شروع میں وہ جو بڑے زحم سے اس گھر سے نکلی تھی، تو میکے میں باپیوں کا رویہ دیکھ کر علم ہوا اس گھر کی بیٹی نہیں کسی بیوہ واپس آئی ہے، اور یہاں بھی سید عباس شاہ نے اس کا بھرم نہیں توڑا تھا۔ اسے اسلام آباد میں ہی اس کے میکے کے قریب گھر لے دیا تھا۔ البتہ جب وہ اکیلی رہنے لگ گئی تو انہوں نے گھر کے اندر داخل ہونا مناسب نہیں سمجھا۔ ہمیشہ باہر سے ہی بچوں کی خیر خیریت پوچھ کر چلے جاتے۔ اکیلی عورت کے گھر میں قدم رکھنا ان کی تربیت کی خلاف تھا، اور یہی سخت اصول جو صالحہ کو وہاں برے لگتے، اب وہ ان کی قدر جان گئی تھی۔ 20 سال بعد آج وہ اپنی امانت واپس مانگ رہے تھے۔
سید زین العابدین شاہ نے 28 برس کی عمر میں ہائر ایجوکیشن کے بعد اپنے والد اور چاچا کا پھیلا ہوا کاروبار سنبھال لیا تھا، اور اب سید عباس شاہ ان کے سر پر صحرا سجا دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے وہ صالحہ کو بچوں سمیت گوٹھ میں بلا رہے تھے۔ وہ گوٹھ کا ماحول اچھے سے جانتی تھی، تبھی دوبارہ کبھی وہاں قدم نہیں رکھا تھا، مگر اب انتہائی مجبوری تھی۔ جس شخص کے احسانات تلے گردن جھک چکی تھی وہاں انکار ناممکن تھا، مگر شاہ زیب جتنا وہاں جانے پر خوش ہو رہا تھا وہ دونوں ماں بیٹی اتنا ہی ڈر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ شخص خود کتنا نیرو مائنڈڈ ہے جس نے آج تک اپنی مکوحہ کو ایک کال تک نہیں کی۔ کیا اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اپنی مکوحہ سے رابطہ کرتا؟ وہ ایئرپورٹ سے نکلتی کر رہی تھی، سیاہ کڑاہی والا نفیس سا سوٹ پہنے، شال کو شانوں پر اوڑھے، اس نے چہرے پر سن گلاسز لگائے تھے، ہلکا سا میک اپ، ہلکی پھلکی جیولری۔ وہ سید زادی تھی، اسے ان آزائشوں کی ضرورت نہیں تھی، مگر پھر بھی جس ماحول سے آئی تھی وہاں خود کو چکا چک رکھنا عام بات تھی۔ وہ 23 برس کی عمر میں بھی 18 برس کی لگ رہی تھی۔ ہمارے ہاں ولیمے سے پہلے اپنی عورت کو دیکھنا جرم سمجھا جاتا ہے۔ لگتا ہے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے تمہیں۔ یہ چادر جو تم کندھوں پر ڈالی ہے اسے سر پر اور چہرے پر لو۔ ایک ہینڈسم خوبرو نوجوان اچانک اس کے سامنے آ کر بولا تو سن گلاسز بالوں میں ٹکائے نمل نے گورا، تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں؟ میں وہی ہوں جس کے کال نہ کرنے کا دکھ تمہاری جان لے رہا تھا۔ خون خوار نظروں سے اس کا جائزہ لیتے وہ اب اپنی چاچی کی طرف پلٹا، ان کے سامنے جھکتے وہ ان سے مل رہا تھا جن کی آنکھوں میں دیے جلنے لگے تھے۔ اس نے شاہ زیب کو گلے لگایا، نمل نے سلگ کر اس شخص کو دیکھا، مگر نہ چادر کا کونا سر پر لیا نہ چہرے پر، وہ یوں ہی ڈیٹھ بنی کھڑی رہی، یہاں تک کہ اس کی ماں نے ایک بھرپور جذباتی ملن کے بعد اب بیٹی کو گورا۔ زین نے تم سے کچھ کہا ہے نمل؟ سچ میں ماما؟ یہ آپ کہہ رہی ہیں جو خود بھی دوپٹہ گلے میں لے کر وہاں گھومتی تھی، اور اب کیسے تھان سر پر لے کر آئی ہیں؟ یہی فرق ہے وہاں اور یہاں میں، انہی فرسودہ باتوں کی وجہ سے آپ یہاں سے گئی تھیں، اور اب آپ چاہتی ہیں میں یہاں آ کر رہوں، وہ بھی اس انسان کے ساتھ پہلی ہی ملاقات میں مجھ سے برا سلوک کیا ہے۔ وہ شاکی نظروں سے ماں کو دیکھ رہی تھی جو نظریں چرا گئی تھی۔ اتنے میں شاہ زیب اور زین شاہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ سامان ڈگی میں رکھ کر زین شاہ نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے چاچی جان کو بٹھایا اور دروازے کو دڑ سے بند کر دیا۔ شاہ زیب خود ہی آگے جا کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ گھوم کر اس تک گیا، وہ جو سمجھ رہی تھی وہ اس سے پروٹوکول دے کر بٹھائے گا تو وہ غلط تھی۔ اس نے اس کی چادر خود اس کے سر پر ڈالی تھی، اس کے پرفیوم کی خوشبو، اس کی اس قدر قربت، اس کی انگلیاں اس کے چہرے سے مس ہو رہی تھی۔ وہ جرجری لے کر رہ گئی، چاہنے کے باوجود وہ اس شخص کا روپ دیکھ کے منہ بند کیے کھڑی رہی تھی، زبان جیسے مکفل ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے جیب سے ماسک نکال کر نمل کے چہرے پر لگایا تھا اور چہرے پر آتی آوارہ لٹوں کو پکڑ کر کانوں میں اڑیسا تھا۔ اس کی پلکیں اس کی جرات پر لرز اٹھی تھی، اور پھر اسے دروازہ کھول کر چاچی جان کے برابر بیٹھنے کا اشارہ کرتے اس نے پلٹتے اچانک آنکھ دبا دی۔ وہ اس کی جرات پر ششدر رہ گئی تھی۔ ایئرپورٹ کے اندر وہ شخص کتنا شریف بن رہا تھا، اور اب اس کا سر ڈھانپ کر اس کی حرکت نے نمل کو سر تا پیر سلگا کر سرخ کر دیا تھا۔ صالحہ نہ جانے زین شاہ سے مل کر اتنی خوشی کا اظہار کیوں کر رہی تھی، اور شاہ زیب، وہ تو باتوں سے لگ رہا تھا پہلے سے اس کے رابطے میں ہے، جیسے وہ امریکہ میں ساتھ ہی پڑھ رہے تھے۔ ایک وہی تھی خاموشی سے بیٹھی جیسے اس کا اس شخص سے کوئی تعلق نہ ہو، جبکہ اس شخص کا سب سے گہرا تعلق اسی سے تھا۔ اچانک نمل کی نظر بیک ریمر پر گئی تو وہ سٹ پٹاتے باہر دیکھنے لگی۔ زین شاہ گاڑی چلاتے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کراچی سے گوٹھ کا سفر جیسے وہ 1 گھنٹے کا سمجھ رہی تھی، 4 گھنٹوں کے بعد بھی ختم نہیں ہوا۔ زین شاہ نے اب گاڑی روک دی تھی۔ وہ لوگ کسی ہوٹل میں رک کر کھانا کھا رہے تھے۔ جب ڈھابے والے ہوٹل کے برتن دیکھتے نمل نے ناک سکیڑی، ہم گھر چل کر کھاتے، پتہ نہیں یہ ڈھابے میں برتن دھلتے بھی ہیں یا نہیں۔ جتنی تم بھوک کی کچی ہو، گھر جاتے تک تمہارے کل پڑنے کا وقت ہو جانا ہے۔ شاہ زیب کے کہنے پر زین کے چہرے پر پھیلنے والی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ اب اس بیہودہ بات کا کوئی مطلب ہے؟ وہ چڑ گئی۔ لو بتائیے محترمہ، آپ کو اپنے سسرال کا حدود اربع بھی نہیں پتہ؟ کراچی سے گوٹھ جانے میں زیادہ نہیں، بس یہی کوئی 8-9 گھنٹے لگتے ہیں۔ وہ جو سوچے بیٹھی تھی کہ رضائی میں گھس کر مزے سے کھانا کھائے گی، نیٹ فلیکس پر مووی دیکھے گی، اس کی آنکھوں میں پہلے بے یقینی، پھر حیرت، پھر صدمہ اور پھر غصہ۔ زین العابدین شاہ نے اس کے چہرے پر پھیلنے والے سارے رنگ بغور دیکھے تھے،
जिस जगह अभी वो बैठी थी वो कदरे कोने वाली चरपाई थी जिस पर अंधेरा होने की वजह से किसी की नज़र नहीं पड़ सकती थी। कुछ साथ वाली जगह पर इसकी माँ बैठ गई थी। यूं इसके आगे दीवार बन गई थी और ऐन सामने चरपाई पर सामने ज़ैन और इसकी माँ के सामने शाहज़ैब था। दरमियान में प्लास्टिक की टेबल पर खाना लगा हुआ था। वो तीनों खाना खा रहे थे जबकि इसकी अंतड़ियाँ इस वक्त खाना तो मांग रही थी मगर इस जगह का नहीं। 2-3 बार इसकी माँ ने कहा मगर इसने खाने को छुआ तक नहीं था। ज़ैन शाह ने इसके लिए खाना पैक करवा लिया था और पानी की कुछ बोतलें भी भरवा ली थी। और नोह, बड़ा आया ये औकात है, इसकी ढाबे का पानी जमा कर रहा है, घर जाते जैसे बेहोश हो जाएगा। इसने सर झटक कर कहा था। सुबह घर से निकलते वक्त भी इसने एक सेब और दूध का गिलास लिया था। दोपहर में लोकल एरिया की फ़्लाइट होने की वजह से सिर्फ सैंडविच मिला था और इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे और नमल के पेट से अजीब आवाज़ें आ रही थी। गाड़ी में बैठकर इसने अपना पर्स चेक किया कि शायद इसमें कोई बिस्किट हो मगर इसमें भी कुछ नहीं था। झंझलाकर इसने बैग की जिप बंद कर दी। सर सीट की पुश से टिकाकर आंखें मूंदे वो हैंड फ्री लगाकर अपने आप को मसरूफ़ करने की कोशिश कर रही थी ताकि भूख का एहसास कम हो। मगर भला हो इसके मैदे का जो भूख को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसका सर चकराने लगा। वो काफ़ी देर तो बर्दाश्त करती रही मगर एकदम इसकी रंगत पीली पड़ने लगी। ज़ैन ने बैक व्यूमर से देखा। अगर भूख लगी तो तुम खाना खा सकती हो, घर पहुंचने में भी बहुत वक्त है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें वहां तुम्हारी लाश उठाकर ले जानी पड़े। आपके दिल में तो यही ख्वाहिश होगी है ना? इसने गुस्से से कहा था। ज़ैन शाह, अल्लाह पूछ ले। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि नमल की गर्दन एक तरफ लड़क गई जो इस बात की निशानदेही कर रही थी कि अब वो होश में नहीं रही। और फिर वही ढाबे का पानी इसे उठाने के काम आया। और जब वो आंखें खोल रही थी तो ज़ैन शाह ने पानी की बोतल इसके मुंह को लगाई। इसने ढेर सारा पानी पिया और फिर वही खाना भी खाया था जो चंद घंटे पहले इसे बुरा लग रहा था। अगर होश में होती तो देखती वो कितना फ़िक्रमंद और परेशान हो गया है। मगर खाना खाते ही इसके पेट में शदीद दर्द होने लगा। अपनी अना को छोड़कर वहीं बैठकर खा लेती तो अब दर्द नहीं होता क्योंकि तुमने इसको सारा दिन बिला वजह खाली रखा है, तो इसलिए अब खाना खाने की वजह से दर्द हो रहा है। थोड़ी देर बर्दाश्त करो, ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। बड़ा आया नीम हकीम, इसने खफकी से कहते रुख मोड़ लिया। गाड़ी कोर्ट की तरफ जा रही थी मगर अब नमल ने थक कर अपने चेहरे पर खुद ही कपड़ा रख लिया था। जैसे जैसे गाड़ी गोट की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही थी। सारी रात तकरीबन सफ़र में गुजर गई थी। जिस वक्त वो गोल्ड पहुंचे सुबह होने में कुछ ही देर बाकी थी। इनकी पहुंच से ही वहां पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया था। दुल्हन को देखकर दुल्हन के ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की गई थी। ना दिन था ना रात थी लेकिन फिर भी वहां पर खुशियों के साथ शादमाने बजाए गए थे। सारे घर को लाइटों और फूलों से सजाया गया था। वो ये देखकर हैरान हुई थी कि यहाँ पर तो शादी की तैयारियां मुकम्मल थी। वो तो सोच रही थी वो वहाँ जाके इसको देखेगी, परखेगी, जानेगी, मगर यहाँ तो जैसे सब हथेली पर सरसों जमाए बैठे थे। इसकी कज़न इसे लिए अंदर बढ़ गई थी और वो बस दांत पीस के रह गई थी। इसकी माँ जाने घर के किस कोने में चली गई थी। और शाहज़ैब, वो तो आते ही ज़ैन शाह के साथ ऊपर चला गया था। एक वो थी जो इन जाहिल औरतों के नरगे में थी। पता नहीं कौन सी औरत थी जो बार बार इसको चूम रही थी और कह रही थी, मेरी बेटी पहली बार अपने घर आई है, ये मेरी असली बेटी है, ये मेरे साथ रहेगी। तुम सब तो चली जाओगी, असल में मेरी बेटी यही है। वो बार बार इसको चूम रही थी। इसके कभी हाथ चूमती, कभी माथा चूमती। इसे इनसे घबराहट होने लगी थी। इस तरह तो कभी इसकी माँ ने भी इससे मोहब्बत नहीं की थी। वहाँ मौजूद दूसरी लड़कियाँ हंसने के बाद इनमें से एक लड़की कहने लगी, उठा के अपने पैरों की मालिश करवाइएगा जैसे हमसे करवाती हैं। अपनी अच्छी तरह खिदमत करवाइएगा। घर का झाड़ू पोछा बर्तन, इसके बाद सबका नाश्ता, बर्तन, फिर दोपहर खाना और बर्तन, फिर शाम की चाय और बर्तन, और फिर रात का खाना और बर्तन, और फिर रात को सोते वक्त एक दफ़ा फिर आपके पाँव दबाएगी।
اور اس کے بعد شاہ بھیا کے پاؤں دبائے گی، اور پھر اگر کسی بات پہ ان کو برا لگ گیا تو پھر جو ان کی درگت بنے گی وہ تو بس یہ دیکھیں گی، کیونکہ وہاں پر ہم تھوڑی ہوں گی، یہ ہمارا گھر تھوڑی ہے، یہ تو آپ کی لاڈلی بیٹی کا گھر ہے۔ کسی نے دل کا غبار نکالا تھا، یا مذاق کیا، یا پھر وہ سب سچ تھا، نمل کچھ سمجھ نہیں پائی، البتہ دل فوراً گھبرا اٹھا تھا۔ اتنے گھٹیا انکشاف سن کر سی رہ گئی تھی، وہ یہاں سے فوراً نکل جانا چاہتی تھی۔ بھوک، طبیعت خراب، سفر کا احساس، کہیں جا سویا احساس تھا، تو صرف یہ کہ وہ ان جاہل لوگوں کے بیچ آ گئی ہے، جہاں پر عورت کو عورت نہیں، بہو کو انسان نہیں بلکہ باندی سمجھا جاتا ہے، وہ یہاں ہرگز نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ اس سے جانا تھا، ابھی جانا تھا، اسی وقت کا جانا تھا۔ اس کی ماں جانے پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی، اور شاہ زیب اس کو پتہ نہیں اس کی فکر تھی بھی یا نہیں۔ فکر تھی، اس کی ماں تو ان کے احسانوں تلے دبی تھی، پتہ نہیں یہ لوگ اس کو جانے دیتے یا نہ جانے دیتے۔ اسے اب جا کر احساس ہو رہا تھا اس نے یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے فوراً یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر اس کی ماں یہاں رکنا چاہتی تھی تو وہ رک سکتی تھی، لیکن وہ یہاں نہیں رک سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ زین شاہ سے طلاق لے گی۔ ایک تو وہ پہلے ہی بہت غسیل تھا، اور یہاں جو یہ لڑکیاں بات کر رہی تھی اگر وہ سچ تھا تو پھر اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی زندگی یہ احسانوں کے بوجھ تلے دبا کر نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے وہ فوراً وہاں سے اٹھ گئی۔ مجھے آرام کرنا ہے، پلیز میری ماں کو بلا دیجئے۔ میری ماں کدھر ہے؟ اس نے جس طرح کہا تائی امی چونک سی گئی۔ ابھی بلاتی ہوں صالحہ کو، وہ یہیں ہوگی۔ سید عباس شاہ جی کی طبیعت ذرا ناساز ہے، ان کے پاس گئی تھی، میرا خیال ہے بیٹی تمہیں بھی ان کے پاس جانا چاہیے۔ نہیں، میری طبیعت خراب ہے، پلیز آپ میری ماما کو بلوا دیں۔ اس نے روحان سے ہو کے کہا تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی اس کی طبیعت خراب ہے۔ سر ہلانے لگی۔ وہ ملازمہ کو صالحہ کو بلانے بھیج دیا۔ سفر بہت لمبا تھا، تم پہلے آرام کر لو، آج شام کو تمہاری مہندی ہے، یہ شادی ہے نا، سب سے زیادہ دلہن کو تھکا دیتی ہے، اس لیے میری بیٹی تم آرام کر لینا۔ اگر ڈاکٹر کی ضرورت ہوئی تو بتانا، میں زین شاہ سے کہوں گی ڈاکٹر کو بلا لائے گا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس میری ماما کو آنے دیں۔ انہوں نے صالحہ کو بلایا تو وہ بھی حیران تھی اس کا مطالبہ سن کر۔ لیکن یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں تھی۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے نمل بیٹا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ لڑکیاں تو بس مذاق کر رہی تھی، تم میری بیٹی ہو۔ تائی امی نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کوئی اور بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ مجبوراً انہیں وہاں سے جانا پڑا تاکہ وہ زین شاہ کو بلا کر اس معاملے کو ٹھیک کر سکیں۔ اگر کوئی مہمان یا کوئی رشتہ دار سن لیتا تو کیسی سبکی ہوتی، اور اگر سید عباس شاہ ہی سن لیتے تو پھر جو ہوتا وہ کوئی نہیں سنبھال پاتا۔ دوسری طرف اس کی ماں حیران تھی کہ ابھی اسے یہاں آئے کچھ دیر ہی گھنٹے ہی ہوئے تھے اور اس نے عجیب سی ضد شروع کر دی تھی جو کہ بالکل ناممکن تھی۔ میں زین شاہ سے طلاق لے لوں گی ماں، وہ بھی اپنے خاندان کی طرح جاہل ہوگا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ چند گھنٹے پہلے وہ پہلی بار گاؤں گئی تھی اور حویلی میں عورتوں کے ساتھ برا سلوک دیکھ وہ نکاح توڑنے کی بات کر رہی تھی، جو اس کے باپ نے مرنے سے پہلے بچپن میں ہی کر دیا تھا۔ ابھی وہ کہتے پیچھے ہٹی تھی کہ زین شاہ کو دروازے پر دیکھ کانپ گئی۔ چچی جان، آپ پلیز کمرے سے باہر چلی جائیں۔ زین شاہ کے سد لہجے پر اس کی ماں بے بسی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا کہہ رہی تھی بیگم آپ؟ طلاق چاہیے؟ اس کی جانب قدم بڑھاتے زین نے کمرے کے دروازے کو لاک کیا تھا۔ باہر زین شاہ کی ماں اور نمل کی ماں لب کاٹ کے رہ گئی تھی۔ دونوں ہی سید خاندانوں کے مردوں کے غصے سے واقف تھی، اور اندر وہ گڑیا ڈر کر سہم کر الٹے قدم چلنے لگی تھی۔ نہیں، میں تو بس مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے واپس جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں وہ سب نہیں کر سکتی جو یہاں کی عورتیں کرتی ہیں، میں بالکل ویسی نہیں ہوں، مجھ سے وہ سب نہیں ہوگا، یہاں بہت ظلم ہو رہا ہے، یہاں عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، میں یہ سب نہیں دیکھ سکتی، میں کسی کے ساتھ ہوتا نہیں دیکھ سکتی، تو اگر میرے ساتھ ہوگا تو پھر مجھ پر کیا بیتے گی، یہ بھی تو سوچے نا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی وہ بات کہہ دی تھی جو اس کے دل میں تھی، جو اس نے محسوس کی تھی، جو وہ کسی کے ساتھ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، تو وہ پھر خود پر کیسے برداشت کر سکتی تھی۔
पहले तो वो चौंका और फिर हैरान हो गया। ऐसा कौन सा जुल्म देख लिया यहाँ पर तुमने जो यहाँ की औरतों के साथ हो रहा है? ज़रा मुझे भी तो पता चले मेरे घर की औरतों के साथ क्या हो रहा है जो मुझे ही नहीं पता। जी, वो आपके घर की औरतों को सुबह उठकर सास के पाँव दबाने पड़ते हैं और नाश्ता बनाना पड़ता है और फिर बर्तन धोने पड़ते हैं, फिर खाना बनाना पड़ता है और फिर बर्तन धोने पड़ते हैं, फिर शाम को खाना बनाना पड़ता है और फिर बर्तन धोने पड़ते हैं और फिर इसको दोबारा सास के पाँव दबाती है और फिर इसके बाद इसके शोहर के पाँव दबाने पड़ते हैं। और अगर इसके बाद इसके शोहर का मूड अच्छा हो तो वो कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर इसका मूड ख़राब हो तो वो अपनी बीवी को मारता पीटता है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दें, मैं ये सब नहीं देख सकती, मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती। ज़ैन शाह ने इसकी तरफ हैरत से देखा और इसके शाने थामे। तुम्हें ये सब किसने कहा? जी, आपकी बहनें कह रही थी। मुझे सब पता चल गया यहाँ पर क्या होता है। मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं इस कैद में नहीं रह सकती, इसने उल्टे कदम चलते घबरा कर कहा था। अच्छा, तो मेरी बहनों ने तुम्हें बताया है कि यहाँ पर औरतों के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और वो सब तुम्हारे साथ भी होगा क्योंकि तुम बहू हो, तो फिर तुम्हारे साथ भी होगा, है ना? इसने कहा था। इसने ज़ोर ज़ोर से समझदारी से सर हिलाया। यकदम ज़ैन शाह ने इसे अपनी तरफ खींचा और इसके सीने से जा लगी। मैं बताऊं तुम्हें यहाँ पर क्या होता है औरतों के साथ? यहाँ पर बहुओं के साथ क्या सलूक किया जाता है? यहाँ पर वो सिर्फ अपने शोहर की खिदमत करती हैं, और ख़िदमत भी जानती हो कैसे करती हैं? इसने झुककर इसकी आंखों में झांकते पूछा। वो खौफ ज़दा हो रही पीछे हटी। जैसे तुम्हारे शहर में लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड की करती हैं, ये सब तो तुम जानती होगी ना? तुम भी तो मुझसे बात करना चाहती थी ना फ़ोन पे, तुम्हारी भी तो यही ख्वाहिश थी, तुम्हारा भी तो दिल मचलता था कि तुम मुझसे बात करो। मगर वो क्या है ना, ज़ैन शाह का दिल, इसके जज्बात इतने सस्ते नहीं हैं कि वो फ़ोन पर लौटाता रहे। मुझे बातों से ज़्यादा अमली मोहब्बत पसंद है, और तुम ये कह रही थी तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए। तो माय डियर वाइफ, तुमने शायद कभी अपना निकाहनामा नहीं देखा, तो ये देखो। इसने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर निकाहनामे की कापी सामने की। ध्यान से पढ़ो। तुम्हारे पापा ने मरने से पहले तलाक के सब हक बच्चों के हक मेरे नाम कर दिए थे। और इसी ब्लॉक में देखें अच्छे से बेगम, आपके पास इलादा रहने का रिश्ता तोड़ने का ऑप्शन मौजूद है, मगर खुला या दूसरे निकाह का मुतालबा भी आप नहीं कर सकती। इसने फ़ोन इसे पकड़ाकर इसके पल पल बदलते तासरात देखे थे। अगर वहाँ किसी बॉयफ्रेंड को उम्मीद दिलाकर आई हैं बेगम साहबा, तो ये भूल जाएं कि अब आप वापस जाकर इससे शादी कर लेंगी, क्योंकि जिस जगह आप पहुँच चुकी हैं, यहाँ से औरत की डोली आने के बाद इसका जनाजा ही उठाया जाता है। इसने इसके बाजुओं पर गिरफ्त मजबूत करते कहा था। दिल तो इसका चाहा था इसे सच बता दे कि वो सब मजाक है, मगर वो लड़की जब से आई थी इसे तंग कर रही थी, वो और बिल्कुल सुकून नहीं लेने दे रही थी। इसे अब बदला लेने का ख्याल सता रहा था। वो लड़की यकीनन जल्दी उठने और काम से डरने वाली थी। गो कि वो जानता था कि शहर की लड़कियां नाजुक तबीयत की होती हैं, मगर इसकी अपनी बीवी इस कदर काम से भागने वाली होगी, इसे आज अंदाज़ा हो रहा था। वो इसे अच्छी तरह डरा धमका कर खड़ा था। वो तो अपने निकाहनामे पर सारे हक जब्त किए जाने पर रोने को तैयार बैठी थी। ऊपर से वो कह रहा था कि वो सब सच है और वही सब इसके साथ होगा जो यहाँ पर बाकी औरतों के साथ हो रहा है। अगर ये बात सच थी तो वो यहाँ से भाग जाती, किसी भी तरह से भाग जाना था। इसने फैसला कर लिया था और अब इस पर अमल करना था, और इस पर अमल करने के लिए इसको इंतज़ार करना था। ज़ैन शाह कमरे में से चला गया था। पीछे छोड़ दिया था तो अपनी बेपनाह नफ़रत की खुशबू, जो कि नमल का ख्याल था कि वो खुशबू नफ़रत की है। रात में मेहंदी का फंक्शन था और निकाह हो जाने के बावजूद फंक्शन अलग अलग किया गया था, और इस चीज़ ने इसे मज़ीद गुस्सा दिलाया था कि वो लोग सब नैरो माइंडेड थे। वो सैयद अब्बास शाह से मिली थी और वो इतनी बारोब शख्सियत के मालिक थे कि वो जो सोच रही थी कि वो इनकी मदद करेंगे, वो इनसे मुतालबा कर सकेगी और बहुत कुछ मनवा लेगी। वो इनसे मिलने के बाद मुंह पे कफल लगाए अब खामोशी से अपना मेहंदी का फंक्शन होते हुए देख रही थी। भाभी का मूड ख़राब है लगता है। ज़ैन भैया के साथ बैठना थी। इसकी नन ने छेड़ा था तो बिला वजह की छेड़छाड़ पर घबराने लगी। इस थानेदार के साथ बैठने से अच्छा मैं यहाँ अकेली बैठी अकड़ जाऊँ, इसने कड़ कर सोचा, मगर मुँह से एक लफ्ज़ नहीं कहा।
اور سب سے بری بات جو نمل کو لگی تھی وہ یہ تھی کہ مردوں کی گیدرنگ الگ ہونے کے باوجود وہاں موجود ہر لڑکی، ہر عورت نے سر ڈانپ رکھا۔ یعنی پہلے اتنے مہنگے میک اپ، ہیئر سٹائل اور کپڑوں پر پیسے لگائے تھے، اور پھر سر ڈانپنے کے بعد ساری پرسنالٹی کا ستیہ ناش مار دیا تھا۔ عجیب لوگ تھے، پردے کے نام پر چہرے مردوں سے چھپا لیتے تھے، سر ڈانپ لیتے تھے، مردوں میں مردوں والی بات نہیں تھی، نگاہیں نیچی کر کے گھر میں داخل ہوتے تھے، ناک کی سیدھ میں اپنے اپنے کمرے میں مر جاتے۔ کیا فیملی ایسی ہوتی ہے؟ وہ تو ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں کچھ اور دیکھتی رہی تھی، اور اگر وہ خواتین اتنی باحیا تھی تو اتنے مہنگے ترین برانڈڈ ڈریس کیوں پہن کر گھوم پھر رہی تھی؟ اسے یہ سب ڈھونگ لگ رہا تھا جو مرد عورتوں سے اور عورتیں مردوں کے ساتھ کر رہی تھی۔ وہاں پر اچانک سید عباس شاہ کی آمد ہوئی تو عورتوں اور بچیوں کے چہرے یک دم انہوں نے ڈانپ لیے، حالانکہ وہ سر اٹھانے کے باوجود نظریں جوتوں پر جما کر چل رہے تھے۔ نمل نے انہیں دور سے آتے دیکھا تو اس کے دل نے گواہی دی، آج سے قبل اس نے ان سے زیادہ باروب شخص نہیں دیکھا تھا۔ وہ نظریں ان سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ وہ متوازن چال چلتے اسٹیج تک آئے اور پھر انہوں نے نمل کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کتنے ہی آنسوؤں کا گلا اس نے گھونٹ ڈالا تھا۔ اس شخص سے جانے کیوں باپ کی خوشبو آتی تھی۔ اس نے مکمل سر نہیں ڈانپا تھا، اور سید عباس شاہ نے اسے نہیں کہا، اس نے چہرہ نہیں ڈانپا تھا تو انہوں نے نظر بھر کر اسے اگر نہیں دیکھا تو شکوہ بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے میرے بھائی کے سامنے قیامت کے روز سرخرو کر دینا۔ اس نے مجھ سے جاتے وقت میرا زین مانگا تھا، میں اسے منع نہیں کر سکا۔ اگر اس وقت وہ مجھ سے اس کی جان بھی مانگتا تو مرحوم سید عالمگیر شاہ کی قسم میں اس کے قدموں میں اپنے بیٹے کی جان بھی رکھ دیتا۔ اس نے مجھے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا، پہلی بار مجھ سے فرمائش کی تھی، اور فرمائش بھی ایسی جو بہت خوبصورت تھی۔ کاش وہ ہوتا اور آج تمہیں خود رخصت کرتا، کاش وہ ہوتا تو دیکھتا آج سید عباس شاہ اپنے گھر حور لے کر جا رہا ہے۔ اگر اللہ نے محمد کو فاطمہ دی تھی تو مجھے نمل دی ہے۔ میں اس رب کا بہت شکر گزار ہوں جس نے یہ دن مجھے دیکھنے کا موقع دیا، مجھے یہ موقع دیا کہ میرا بھائی جاتے وقت مجھ کو جو ذمہ داری ڈال کر گیا تھا اسے اپنے ہاتھوں سے پوری کر سکوں۔ تمہارا بہت شکریہ نمل کہ تم نے برسوں پرانے فیصلے کا مان رکھ لیا۔ تم نے سید عباس شاہ کو خرید لیا ہے، اس کے بدلے میں تم کیا مانگتی ہو؟ انہوں نے بڑی محفل میں کہا تھا، اور دوسری طرف اسٹیج کے اس پار جہاں دوسرا اسٹیج تھا وہاں زین شاہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ کہیں اس نے وہ مانگ لیا جس کے بعد وہ جی نہ سکا تو پھر؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس گھر کے جو بھی رسم و رواج ہیں میں انہیں زبردستی نہیں نبھا سکتی، چاہے وہ کام کا معاملہ ہو یا پھر چہرہ ڈانپنے کا۔ میں سب کام اپنی مرضی اور دل کی رضامندی سے کرنا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے کچھ وقت چاہیے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ لیکن سید عباس شاہ نے جھک کر اس کے سر پر لب رکھے، چند سیکنڈ کے لیے اس کا سر سینے سے لگایا تھا۔ تم میری بیٹی ہو نمل، تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے، یہ تمہارا گھر ہے، تم جیسے چاہو ویسے رہ سکتی ہو۔ ان کی بات پر وہ یکدم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ دوسری طرف زین شاہ کا جہاں پر رکا ہوا سانس بحال ہوا، وہیں اس کے پردہ نہ کرنے والی بات پر وہ اندر ہی اندر دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ جو مرضی کر لو نمل بیگم، تمہیں کرنا تو وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو ریلیکس کرتے سوچا تھا۔ اگلے دن اس کی رخصتی کا دن تھا۔ رخصتی کے ساتھ ہی ولیمہ رکھا گیا تھا، کیونکہ نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے نکاح اور ولیمے کو فنکشن کو شلیمہ بنا دیا گیا تھا، یعنی شادی اور ولیمہ۔ وہ گولڈن کلر کی میکسی زیب تن کیے، ہاتھوں میں بھر بھر چوڑیاں پہنے، زیورات سے لدی، مہندی سے سجی، خوشبو اڑاتے، گجرے پہن کر 16 سنگار کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سامنے کوئی سید زادی نہیں، آسمان کے چاند کا ٹکڑا ہو جس پر ٹوٹ کر روپ آیا ہو۔ اور کیوں نہ آتا، کسی نے برسوں اس کا بہت انتظار کیا تھا، کسی نے ایک ایک پل اس دن کا بہت مشکل سے انتظار کرتے گزارا تھا، اور اب وہ دن آیا تھا تو وہ اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ساتھ بیٹھا شخص خود کو کتنا خوش نصیب تصور کر رہا ہے، اور وہ لڑکی جس نے کل کی پوری رات مہندی کے فنکشن کے بعد رو کر بین کرتے گزاری تھی، اس وقت کتنی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ وہ شخص اس کی تکلیف کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بہنیں اور اس کے مذاق نے اسے کس طرح کے ذہنی ڈپریشن میں دھکیل دیا تھا۔
وہ آزاد معاشرے سے آئی تھی اور اس کے ساتھ اس طرح کا مذاق کرنے کا مطلب تھا کہ اسے آزادی سے قید میں دھکیل دینے کا خواب دکھایا جاتا۔ اتنا بھیانک خواب دیکھ کے کوئی بھی انسان ڈر سکتا تھا، اور وہ تھی ہی نازک سی لڑکی، تو وہ کیسے نہ ڈرتی۔ سارے فنکشنز کے بعد اس کے سید زین شاہ کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، جہاں پر پھولوں سے کمرہ بہت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف پھولوں کی خوشی تھی۔ پورے کمرے کے فرش پر اتنے زیادہ گلاب کی پتیاں تھیں کہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ فرش کا رنگ کیسا ہے۔ اس قدر پھولوں کو اس کمرے سے بھر دیا گیا تھا، جانے اس کے استقبال میں اس شخص نے کتنے پھول سجائے تھے، کتنے پھول اس کی راہوں میں بچھائے تھے۔ اس کمرے کی ہر جگہ پھولوں سے بھری تھی، چھت سے لٹکتی بستر کے چاروں طرف پھولوں کی لڑیاں، ہر دیوار پر سجے پھول، ڈریسنگ پر بنا دل، سائڈ ٹیبل پر بنے دل، بیڈ پر عین درمیان میں بنا دل، اور سائڈ پر سارے بیڈ پر بکھری ہوئی پتیاں۔ مگر اسے یہ سب کہاں نظر آ رہا تھا؟ اسے تو وہ قید کے دن نظر آ رہے تھے کہ وہ آئے گا، کہے گا میرے پیر دباؤ، اور پھر اگر اس کا موڈ خراب ہو گیا اور وہ اس کے پیر دبانے سے خوش نہ ہوا تو وہ اس کو مارے گا۔ اسے یہی سوچ سوچ کے تکلیف ہو رہی تھی۔ اب وہ کیا کرے گی؟ اب وہ اپنا بچاؤ کیسے کرے گی؟ پھر اچانک اس کو ٹیبل پہ رکھے فروٹ میں سے ایک چھری نظر آئی۔ اس نے وہ چھری پکڑ کے اپنے پاس رکھ لی۔ اس کے کمرے میں آنے سے پہلے وہ بہت کچھ سوچ کر اپنے آپ ہی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ ایک دم سہم کے اپنا آپ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ زین شاہ نے مسکراہٹ دباتے اسے دیکھا۔ وہ بالکل اپنے باپ کی طرح چلتا تھا، متوازن، رعبدار، مضبوط چال چلنا۔ اس نے شہر میں ایسے مردوں کو چلتے نہیں دیکھا تھا جس طرح سید عباس شاہ اور زین شاہ چلتے تھے۔ یکدم اس کے دل میں خواہش جاگی کہ کاش وہ اپنے باپ کو اس حویلی میں، اس گھر میں چلتا پھرتا دیکھ سکتے، مگر یہ ناممکن تھا، بالکل ناممکن۔ اس نے تو آج تک ان کی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی سوائے ان کو تصویروں میں۔ چند ایک تصویریں تھیں جو اس کی ماں یہاں سے لے کے گئی، وہ بھی دھندلی پڑ چکی تھی۔ اس کے علاوہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا جسے دیکھ کر وہ کہہ سکتی کہ اس کا باپ ایسا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن تھی کہ وہ اس کے سامنے جا بیٹھا۔ اس نے اس کی ایک آوارہ لٹ چھیڑی تو وہ ہوش میں آئی۔ شوہر سامنے ہے، اسے چھوڑ کر کس کے خیالوں میں گم ہو بیگم؟ ہم نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا؟ اس نے اسے دیکھتے زیر لب شعر پڑا تھا جو کہ نمل کے بالکل سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ اس نے چھیڑا تھا، مگر نمل کے دل میں یہ بات چبھنے لگی تھی کہ وہ اس پر شک کرتا ہے اور اس پر یقین نہیں کرتا۔ شاید وہ اصل میں کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے کسی بوائے فرینڈ کے خیالوں میں گم ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور اس کو احساس ہوا بہت غلط وقت پہ اپنے باپ کو سوچ رہی ہے۔ اسے اس وقت اس کی ٹانگیں دبانی تھی جیسا کہ یہاں کا رواج تھا، لیکن وہ یہ کام اگر آج کر لیتی تو اس کو ساری عمر یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی بھرپور کوشش کی اور ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے جانچ رہا ہو کیا سوچ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ اسے زین شاہ سے کچھ کہتا، اس کی سنتا، نمل خود ہی بول اٹھی، میں آپ کی ٹانگیں نہیں دباؤں گی۔ خبردار جو مجھے ٹانگیں دبانے کو کہا۔ میں تایا جان سے کہہ چکی ہوں کہ میں اس گھر کے اصول اپنی مرضی سے مانوں گی۔ اگر آپ نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی یا مجھے مارا، مجھے زبردستی ٹانگیں دبوائیں تو میں ابھی اور اسی وقت جا کر تایا جان کو بتا دوں گی۔ اس نے اسے بھرپور طریقے سے جتایا کہ وہ اس سے کیا وعدہ کر چکے ہیں۔ جتنا وہ اس کو بیوقوف سمجھتا تھا وہ اتنی بیوقوف ہرگز نہیں تھی۔ اول تو یہ بات جھوٹ تھی، لیکن اگر سچ ہوتی تو وہ واقعی بہت عقل مند ثابت ہوئی تھی۔ اس کی اس بیوقوفانہ بات پر زین شاہ کتنے ہی دیر منہ کھولے اس کو دیکھتا رہا۔ پہلے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، پھر جب سمجھ آیا تو وہ یکدم زور سے ہنسا اور ہنستے ہوئے بیڈ پر گر گیا۔ نمل نے خوف زدہ ہو کر اسے دیکھا۔ اسے لگا کہ وہ پاگل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اس نے پھر کہنا شروع کیا، آپ جو مرضی کر لیں، ٹانگیں میں نہیں دباؤں گی۔ لیکن زین شاہ کو شرارت سوچ چکی تھی۔ اس نے فوراً اپنی ہنسی کنٹرول کی اور اپنے چہرے سے شرارت کے تاثرات چھپا کر اسے سنجیدہ کیا اور بڑے رعب سے اس سے کہنا شروع کیا، کیوں؟ تم ایسا کیوں نہیں کرو گی؟ ہمارے یہاں پر رواج ہے، بیویاں اپنے شوہر کے پیر ضرور دباتی ہیں،
اور تمہیں یہ کام آج سے ابھی سے کرنا ہوگا۔ دیکھتا ہوں کہ تم کس طرح یہ کام نہیں کرتی۔ اس کمرے سے باہر کے معاملات میں تو تم اپنے تایا جان کو گھسیٹ سکتی ہو، لیکن اس کمرے میں طے ہونے والے معاملات میں تم کسی کو نہیں گھسیٹ سکتی، سمجھی؟ ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اپنی طرف سے وہ اس کو ڈرا دھمکا چکا تھا اور اب اس کا رزلٹ کچھ اس طرح آیا تھا کہ اس نے تکیے کے نیچے سے چاقو نکال لیا اور اسے ڈرانا شروع کر دیا۔ خبردار، جو آپ نے مجھ سے اس طرح کا کوئی کام کروانے کا سوچا بھی تو میں کسی کے پاؤں نہیں دباؤں گی یہاں پر۔ اس کی بہادری کے مظاہرے پر زین شاہ اش اش کر اٹھا تھا اور دل میں خود کو داد دے رہا تھا، واہ سید زین شاہ، کیا بیوی ملی ہے! چچا جان خود تو چلے گئے لیکن اپنی مصیبت تمہارے گلے میں توق کی طرح ڈال گئے۔ ابھی جو یہ سکون سے بیٹھی ہے، بنا وارن کیے یہ چاقو تمہارے پیٹ میں اتار دیتی تو تم تو فضول میں عشق میں شہید ہو جاتے۔ چچا جان نے دراصل اپنی اکلوتی بیٹی نہیں، اکلوتی مصیبت تمہارے گلے میں ڈالی ہے، یہ بات تم لکھ کے رکھ لو۔ یہ عورت تمہیں دگنی کا ناچ نچا دے گی۔ پہلے ہی دن آتے اس نے سر پر دوپٹہ نہ لینے والی بات منوا لیا تھا۔ آگے جانے وہ کیا کیا منواتی اور تایا بھتیجا مانتے رہتے۔ آخر محبت جو تھی، ایک کی اپنے بھائی سے اور دوسرے کی اپنی بیوی سے۔ چل بھائی زین، سیدھا ہو جا، یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلنے والا، انگلی اب ٹیڑھی کر لے، کہیں ایسا نہ ہو بیگم یہ چاقو سیب کاٹنے کی بجائے منڈی کاٹنے کے استعمال میں لے آئے۔ اسے رکھ کر بات کرو سویٹ ہارٹ۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اسے نہیں رکھوں گی۔ پہلے آپ کہیں کہ نمل تم میری ٹانگیں نہیں دباؤ گی، اور میں ایسا کیوں کہوں گا؟ کیونکہ آپ کو ایسا کہنا پڑے گا۔ میں چاہتی ہوں آپ ایسا کہیں۔ وہ بضد تھی۔ میرا ایسا کہنے سے کیا ہوگا؟ مجھے ٹانگیں نہیں دبانی پڑیں گی۔ اوکے، اسے رکھ دو، مجھے کوئی خدمت نہیں کروانی۔ جھنجھلا کر کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وارڈروب کھول کر اپنے کپڑے نکالتے واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس نکلا تو اس کا چہرہ گیلا تھا۔ اپنے کپڑے ہینگ کر کے الماری میں لٹکانے کے بعد وہ منہ پھلائے خاموشی سے اپنی جگہ پر دراز ہو گیا۔ نمل نے چاقو سائڈ ٹیبل پر رکھا، کچھ دیر اس کی پشت کو دیکھتی رہی، حتیٰ کہ تھک گئی۔ وہ شخص اس طرح کے ماحول میں نہ ہوتا تو یقیناً کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہوتا، مگر نمل تو اس سے دہشت زدہ ہو رہی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا وہ سو گیا ہے تو اس نے چیک کرنے کے لیے کہ وہ واقعی سو گیا ہے، ذرا آگے ہو کر اس پر جھک کر دیکھا اور زین شاہ نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ نمل اگلے ہی پل اس کی مکمل گرفت میں تھی۔ چلو ٹانگیں دبانے کا نہیں، لیکن ایک اور رواج بھی ہے میاں بیوی کے درمیان، وہ تو ساری دنیا میں چلتا آ رہا ہے، اسے میں ہرگز معاف نہیں کروں گا، اس نے شرارت سے کہتے لیمپ کی روشنی مدھم کر دی تھی، اور پھر اپنی سانسوں اور اس کی سانسوں کو آپس میں الجھانے کے بعد اس کے لاکھ احتجاج، لاکھ منع کرنے کے باوجود اس سے اپنا حق لے لیا تھا، اور نمل ساری رات اس کی بے پناہ شدتیں سہتی صبح تک نڈال ہو چکی تھی کہ زین العابدین شاہ نے اس پر جبر کیا ہے، اسے بتایا ہے کہ یہاں پر عورت جب بیوی بن جائے تو وہ اپنی من مرضی نہیں کر سکتی۔ وہ اس سے شدید بدگمان ہو چکی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو شاہ زین ابھی تک سو رہا تھا۔ اسے اس کے چہرے پر پھیلا سکون دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی، اور اب وہ بری طرح پھنس چکی تھی کیونکہ وہ اس سے اپنا حق لے چکا تھا اور ممکن تھا کہ اب وہ اسے کبھی نہ چھوڑتا، وہ اس سے کبھی دستبردار نہ ہوتا۔ پتہ نہیں اس کی ماں کو کیا ہو گیا تھا جو شہر میں یہ کہتی تھی کہ یہاں کے رواج، یہاں کی رسمیں بہت فرسودہ ہیں، اور یہاں پر آ کے وہ اس طرح مطمئن اور پرسکون ہو کے پھر رہی تھی جیسے وہ یہی ماحول تو کئی سالوں سے تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے لیے کیا کر سکتی ہے، جبکہ اس کی ماں اور بھائی ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے اور نہ ہی کوئی ایسا تھا جس سے وہ بات کر سکتی۔ تازہ غسل لے کر اس نے اپنے تھکے ہوئے اعصاب پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی اور الماری سے اپنے لیے کوئی جوڑا دیکھنے لگی۔ جبھی زین شاہ نے پیچھے سے حصار باندھ کر اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، نئی زندگی کی نئی صبح بخیر میری جان۔ وہ اس اچانک رومانس پر ڈر گئی تھی، مگر اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بلا وجہ اتنا رومانٹک شوہر کیوں بن رہا ہے۔ گزشتہ رات کے بعد وہ اب اس سے نظر ملا کر بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک فطرتی جھجک آڑے آ رہی تھی
اور وہ اس کی خاموشی کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ بات گاؤن پہنے وہ اس وقت الماری کے پٹ کھولے اس کے رحم و کرم پر کھڑی تھی۔ وہ گرنے لگی تھی کہ اس نے الماری کے پٹ کو مضبوطی سے تھام کر خود کو بمشکل گرنے سے روکا تھا۔ کسی نے دروازہ بجایا تھا اور اس کے ساتھ ہی نمل نے منمنا کر کہا، باہر کوئی ہے تو دیکھیں۔ اس نے لب کاٹتے کہا۔ زین شاہ نے اس کو فوراً اپنی طرف گھما کر کمر میں ہاتھ ڈالتے قریب کیا۔ پہلے تمہیں دیکھ لوں۔ تم جانتی ہو مجھے نشے سے بہت نفرت ہے، مگر تمہاری قربت نشہ ہے نشہ، زین شاہ نے اس کے بھیگے بالوں میں ہاتھ ڈالتے کہا تھا۔ اور اس کے چہرے پر جھکا دروازہ پھر سے بجا تھا، مگر اس بار نمل اسے کھولنے کو نہیں کہہ سکی کیونکہ وہ اس کے ہونٹ اپنی قید میں لے چکا تھا۔ اسے وارفتگی سے دیکھتے زین نے اس کے پیشانی پر لب رکھے۔ آج میں سفید سوٹ پہن رہا ہوں، تم بھی کچھ لائٹ کلر کا پہننا۔ اس نے اسے ہٹا کر الماری کا جائزہ اور ایک سفید ڈریس پر جس پر گولڈن کڑھائی اور موتی کا کام ہوا تھا وہ نکال کر اسے دیا۔ اچھے سے تیار ہونا، میں ابھی آیا۔ وہ اس کا گال چوم کر واش روم چلا گیا۔ نمل نے پہلے ہونٹ رگڑے، پھر پیشانی، پھر گال۔ سفید جوڑا الماری میں پھینک کر سیاہ رنگ کا نکالا تھا۔ کندھوں پر ابھی تک اس کے سلگتے لبوں کا لمس بری طرح جل رہا تھا۔ محبت کے ان حسین لمحوں کو وہ حق و رواج سے زیادہ کچھ نہیں سمجھ رہی تھی۔ کپڑے بدل کر وہ زین شاہ کا انتظار کیے بنا باہر نکل گئی۔ تمہارے انتظار میں وہ بیٹھے زین شاہ جسے تمہاری ہوش کا اندازہ نہ ہو۔ تم بے حد کمینے انسان ہو، وہ دانت پیس کر سوچتی نکل گئی تھی۔ مگر وہ جب باہر گئی تو گھر کی بیشتر خواتین نے اس کے بھیگے کھلے کھلے سراپے کو دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تائی جان کے علاوہ کوئی بھی خوش دلی سے نہیں ملا تھا۔ جانے کس کونے سے اس کی ماں نکل کر آئی تو خود تو چادر لے رکھی تھی، اس کا نازک دوپٹہ بھی اس کے سر پر ڈال دیا۔ بے حیا، شوہر سے ملاقات کے بعد غسل لیا ہے تو کیا ساری دنیا کو دکھائے گی؟ وہ ان کی بات پر ششدر رہ گئی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں نے کیا کوئی بے حیائی کا کام کیا ہے؟ آپ سب نے اس آدمی کو خود میرا شوہر بنایا، خود وہاں مجھے اس کے حوالے کیا، اب کیا ہے؟ اس نے مجھے اپنے باپ کا مال سمجھ کر لوٹنا تو تھا ہی، میرا باپ مرنے سے پہلے مجھے اس گھٹیا شخص کے حوالے جو کر گیا تھا۔ جانتی بھی ہیں ساری رات اس شخص کی ہوش پوری کرتے گزاری، ابھی بھی جس طرح میں نے جان بخشی کروائی ہے مجھے تو سوچ کر گھن آ رہی ہے یہ اب تک اپنی ہوش پوری کیسے کرتا تھا۔ وہ دبے دبے لہجے میں گررا رہی تھی، مگر چاچی جان اس کا ہاتھ پکڑے قدرے کونے میں لے گئی۔ تمہاری زبان پر خندق ہے نمل؟ شوہر کی محبت اس کے حق کو ہوش کہہ رہی؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور تم پہلے ہی دن اسے اپنی ماں کے سامنے بے پردہ کر رہی ہو۔ کیا کر دیا اس نے؟ آخر وہی کیا جو صدیوں سے میاں بیوی کے درمیان ہوتا آ رہا ہے۔ ان سب میں بے وجہ واویلا مت کرنا۔ اور تم جانتی نہیں ہو کیا؟ یہ حق اسے تمہارا باپ دے کر گیا تھا۔ شکر مناؤ وہ منکر نہیں ہوا، ورنہ جس طرح ہم لوگ دور تھے، مرد تھا، کہیں اور بہلنے کو چلا جاتا تو تمہاری زندگی تباہ ہوتی۔ تمہیں پتہ ہے جس شخص کو تم ہوش کا پجاری بنا رہی ہو وہ ہو بہو تمہارے باپ کی کاپی ہے۔ تم نے اپنے باپ کی جو تصویریں دیکھی وہ بہت دھندلی تھی، یہاں آؤ تمہیں میں دکھاؤں۔ وہ شخص جاتے جاتے تم پر ہم پر کیا احسان کر گیا ہے۔ صالحہ اسے اس کمرے میں لے کر گئی جو برسوں بعد آج بھی اسی کا تھا، جہاں جو چیز جیسے سیٹ کی تھی آج بھی ویسے ہی تھی، مگر بار بار صاف کرنے سے ان کی چمک دمک دھندلی پڑ گئی تھی۔ مگر اس کی کسی امانت میں وہاں خیانت نہیں کی گئی تھی، پھر چاہے وہ بستر ہو، کمرہ ہو، اس کی دیواروں پر لگائی گئی وہ محبت والی تصویریں ہوں۔ دیکھو ان میں تمہیں کون نظر آتا ہے؟ صالحہ اور جہانگیر۔ اور تمہارے باپ نے اپنی محبت کی داستان ادھوری نہیں چھوڑی۔ تم میں اگر صالحہ تھی تو زین العابدین میں شاہ جہانگیر تھا۔ اسے اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ اچانک ایئرپورٹ پر اس کی ماں اسے دیکھ کر کیوں چونکی، کیوں انہوں نے کانپتے ہونٹوں سے اس کی پیشانی چومی تھی، کیوں وہاں پر زین شاہ نے انہیں اپنے سینے سے لگا کر تسلی دی تھی۔ وہ ان سے فاصلے پر تھی اس لیے کچھ سن نہیں پائی تھی، مگر اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس نے تب کیا کہا ہوگا۔ اس کی ماں نے اس وقت کون کون سے خواب ان دونوں کے لیے سجائے ہوں گے۔ وہ اچانک کیسے بدل گئی؟ کیونکہ وہ چاہتی تھی جہانگیر اور صالحہ کی کہانی ایک بار مکمل ہو جائے۔
وہ نم آنکھوں سے وہاں کھڑی تھی۔ پھر اس نے لب کاٹتے ان سے ان رسموں کے بارے میں بات کی تھی جن کی وجہ سے وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ نمل، وہ لڑکیاں تمہاری نندیں ہیں اور تمہاری ساس ان کی ماں ہے۔ جب ماں بیٹیوں کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت جتائے گی تو ظاہر ہے بچوں کو جلن ہوتی ہے۔ اس جلن میں انہوں نے مذاق مذاق میں کچھ کہہ دیا ہوگا اور تم اسے سچ سمجھ کر دل سے لگا بیٹھی ہو۔ مجھے تو اس بات پر حیرانگی ہو رہی ہے، تم نے اپنے شوہر پر چاقو اٹھایا۔ نمل، وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ تم سچ مچ میں پاگل ہو یا جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی ہو؟ یہ شکر ہے اللہ کا اس نے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، ورنہ اگر وہ خفا ہو کر کمرے سے نکل آتا تو تم نے اپنے مرے ہوئے باپ کی عزت خاک میں ملانے کی کوسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ مسلسل اس کی ہر بے وقوفی پر جلا رہی تھی اور وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ پہلے بھی کوئی اتنی بہادر نہیں تھی، مگر اب تک جتنی بہادری وہ زین شاہ کے سامنے دکھا چکی تھی، اس کے بعد سچ جاننا اور اب وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی؟ نمل، زین شاہ کی آواز پر صالحہ مسکرا کر اس کی طرف گئی جو دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لیا انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ میرا شہزادہ، میرا بیٹا۔ سوچ لیں چاچی جان، یہاں لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، اگر انہیں برا لگ گیا تو گولی یا چاقو بھی اٹھا لیں گے۔ اس نے انہیں ساتھ لگاتے شرارت سے کہا تھا اور وہ اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے چہرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا کوئی ہاتھ نہیں بنا جو میرے زین پر ہتھیار اٹھا سکے، انہوں نے خفگی سے اسے دیکھتے کہا تھا تو وہ ہنس دیا۔ نمل نے دانت پر دانت جما کر آنسوؤں کو ضبط کیا۔ وہ کتنا اچھا تھا اور وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی؟ صالحہ باہر نکل گئی تو وہ پاس جاتے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے چونکا۔ تم روئی ہو؟ اسے کتنی فکر تھی؟ نمل نے نفی میں پھر اثبات میں سر ہلایا اور آنسو پھر سے گال پر پھسکنے لگے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا؟ نہیں، میں ڈیڈ کی تصویریں دیکھ رہی تھی، وہ بالکل آپ کی طرح تھے۔ اس نے کتنی چاہت سے زین کا چہرہ پکڑ کر کہا تھا۔ زین نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے چوما۔ وہ میری طرح نہیں تھے، بلکہ میں ان کی طرح دکھتا ہوں، نمل نے کہتے سر اس کی سینے پر رکھ لیا۔ کتنا سکون تھا وہاں۔ زین کے شرارتی ہونٹوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ ہو گئی نا محبت ایک ہی رات میں؟ بس ہار گئی؟ محبت ہمیشہ سے تھی، مجھے بھی، اس نے اعتراف کیا۔ تم نے وہ سوٹ کیوں نہیں پہنا جو میں نے میچ کیا تھا؟ نمل نے سر اٹھایا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سچ بتاؤں؟ اس نے پوچھا تو زین نے اثبات میں سر ہلایا۔ کیونکہ میں نافرمان بننا چاہتی تھی۔ بن لیا؟ اس نے پوچھا تھا۔ نمل نے سر ہلایا۔ ہاں۔ کیا ملا اتنے کیوٹ ہسبینڈ کو تنگ کر کے؟ وہ اب گھور رہا تھا۔ نمل ہنس دی۔ اس کی قمیض کے بٹنوں کو چھیڑتے اس نے تحمل سے کہا، سکون؟ اچھی بیوی ہو بھئی، نافرمانی کر کے سکون حاصل کر رہی ہو، ورنہ میرا سکون تو بیگم کی خوشی میں ہے۔ اب میرا بھی۔ اس نے شرما کر ذرا قدم اونچے کرتے لب اس کے گالوں پر رکھے تھے۔ زین شاہ نے اپنی محبت کی چھاؤں اس پر نشاور کر ڈالی تھی۔ دکھ اور غلط فہمیوں کے بادل ہٹے تو محبت کی برسات بہت زوراور تھی۔ سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔